اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام اور ہیں: خالق، باری، مصور۔ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ خلق کے معنی کسی چیز کا اندازہ کرنا، خالق۔ بر کے معنی ایجاد کرنا، باری۔ تصویر کے معنی کسی چیز کو صورت سے آراستہ کرنا، یہ مصور کے معنی۔ یہ تینوں نام ایک کے بعد دیگر ہیں۔ الخالق، چیزوں کو بنانے کا اندازہ کرنے والا، یعنی اس کا نقشہ بنانے والا۔ الباری، اس کو وجود میں لانے والا۔ وجود میں لانے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ چیز وجود میں آ گئی لیکن صورت میں، پھر اللہ اس کو ایک صورت بھی عطا کرتے ہیں، اس صورت سے امتیاز پیدا ہوتا ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ خالد ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے اس کی تشریح آئی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں، اس کا ظہور سب جگہ پر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو بنانے سے پہلے ان کا اندازہ کیا، پھر ان چیزوں کو پیدا کر کے وہ باری نام اس کا ہوا، اور تیسرے ہر چیز کو اللہ نے ایک ایک صورت اور شکل عطا فرمائی۔ ان اسماء الہیہ کا تکوینی اثر یہ ہے کہ انسان بھی اور دیگر مخلوقات بھی اپنی ظاہری خوبیوں اور صورتوں کے ساتھ جلوہ نما ہیں۔ یہ پوری کائنات جو نظر آ رہی ہے وہ ان 3 اسماء کا پرتو ہے، ان 3 اسماء کا ظہور ہے۔ وہ خالق ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اندازہ کیا ایسا بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، پھر اس کو بنا بھی دیا، اور پھر بنا کر ان سب چیزوں کو صورتیں عطا فرما دیا۔ یہ انہی اسماء کی تجلی کا اثر ہے۔ پھر جب انسان ان تمام مخلوقات اور خود اپنی خلقت و بناوٹ اور ان چیزوں کی صورتوں اور ان میں رکھی ہوئی حیرت انگیز قابلیتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے، تو اس کو اپنی اور تمام مخلوقات کی اپنی خلق و ایجاد اور اپنی ظاہری و باطنی حسن آرائیوں میں اللہ کا محتاج ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ نہیں تو کون بنا سکتا تھا؟ ہمیں ایسی صورت کون دے سکتا تھا؟ ایک عضو کچھ ضائع ہو جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں دے سکتا، بلکہ پورے ڈاکٹر مل کر نہیں دے سکتے۔ ایک ناخن کسی کا خراب ہو جائے، ساری دنیا مل کر ایک ناخن نہیں بنا سکتی۔ ایک بال کسی کا چلا جائے تو ایک بال کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہے، یہ بالکل واضح۔ اس کا تشریحی اثر یہ ہے کہ خود کو علوم و کمالات سے آراستہ کرے، مخلوق خدا کو مختلف چیزوں کو بنا کر اور ان کو خاص صورتیں دے کر نفع پہنچائے۔ یہ تخلق ہے کہ خالق خود بنے، باری بھی بنے، مصور بھی بنے۔ چنانچہ مختلف چیزیں انسان بناتے ہیں اور بنا کر ان کو خاص شکلیں صورتیں دے کر لوگوں کے لیے جو ہے چلتا کرتے ہیں۔ یہ اسی کا اثر ہے، اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان لوگوں کے قلوب کو بنائے۔ ایک ہے ظاہری چیزوں کو بنانا اور ایک ہے دل کو بنانا، یا یوں کہیے کہ انسان کو انسان بنانا۔ دنیا والے تو چیزیں بناتے ہیں، حضرات علماء و مشائخ انسان کو انسان بناتے ہیں۔ یہ بھی اسی خالقیت اور باریت اور تصویر کا تقاضا ہے۔ اس میں تصویر یہ ہے کہ انسان باطنی اچھی صورت بنا لے، سیرت جسے کہتے ہیں، سیرت میں کمال آ جائے،
وہ سیرت کا جو کمال ہے وہ اس کی باطنی صورت ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری صورت اور ایک ہوتی ہے باطنی صورت. ظاہری صورت تو سب جانتے ہیں، لیکن باطنی صورت بنانا یہ ہے تصویر. ایک ظاہری صورت بنانا، یہ کب بنایا؟ یہ بھی ایک طرح کا خلق ہے، ایک طرح کا برع ہے اور ایک طرح کی تصویر ہے. اور یہ کہ ہے کہ انسان دل کو بنائے، انسان کو انسان بنائے، اس کی سیرت کو بنائے، صورت سے زیادہ اس پر توجہ دے، خود کی بھی اور دوسروں کی بھی. تو یہاں پر یہ جو ہے تینوں اسما کا مظاہرہ ہوتا ہے.